پانی پی کر بھی نہیں جاتی ہچکیاں، پانی پی کر بھی نہیں جاتی ہچکیاں، شاید تیری یادیں واٹر پروف ہیں۔ ارے بھائی، ہم نہ پٹواری ہیں نہ یوتھیے، ہم تو ہیں پاکستانی، اور آپ سے بھی پاکستانی رہنے کی امید کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پری دیکھنے کے بعد انسان کے پاس پرے ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ یونیورسٹی جانے کا ایک فائدہ ہے، رشتہ داروں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیپر کب ہے اور رزلٹ کب۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں میرا بٹوا بھی پیاز بن جاتا ہے، جیسے اسے کھولتا ہوں آنسو نکل آتے ہیں۔ پپو: امی جان، آپ دنیا کی سب سے بیسٹ ماں ہیں۔ ماں: کوئی کام ہے یا پیسے چاہیے جو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ پپو: اور ماشاءاللہ آپ بہت ذہین بھی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ٹیچر کی جلی گٹی سن کر بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ ہم تو بس منہ نیچے کر کے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش ہی کرتے رہتے ہیں۔ بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں، کوئی آم جیسی میٹھی، کوئی کیلے کے درخت جیسی اونچی، کوئی سیب جیسی سرخ، کوئی اسٹرابری جیسی رس بھری، کوئی پپیتے جیسی گرم، کوئی سنترے جیسی کھٹی میٹھی، کوئی امرود جیسی مزیدار، کوئی انگور جیسی نشیلی۔ مسئلہ تو مردوں کا ہے، ملائکوں کو تو فروٹ چاٹ ہی چاہیے۔ بڑی بڑی چولیں ماری لیکن کبھی اپنے نام کے ساتھ شہزادی، ڈول، پری وغیرہ نہیں لکھا، ایک شہزادی سی لڑکی نے بتایا۔ نیشنل میڈیسن آف پاکستان: پیٹ درد، بد ہضمی، دل گھبرا رہا ہے، 7 اپ پیجیے۔ جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی گھر کا سارا کام ان کی ساس ہی کرے، تو ایسی لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی کے بیٹے سے شادی کر لیں۔ بھاڑ میں جائے سیوک اور KFC، آؤ تمہاری بائک پہ گول گپے کھانے چلیں۔ دنیا میں سب سے مختصر فون پر بات میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ اپنی پرانی تصاویر کو دیکھ کر مرد اپنے بالوں کو یاد کرتے ہیں اور خواتین اپنی کمر کو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شیمپو میں بادام اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ بالوں کو یاد رہے کہ انہوں نے ٹوٹنا نہیں۔ پاکستانی لڑکے اول تو کسی لڑکی سے ان باکس میں بات نہیں کرتے، اگر کریں بھی تو مذہبی باتوں اور دینی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ پولیس: بی بی آپ تو بہادر ہیں، ڈاکو کو آپ نے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ عورت کانپتے ہوئے: مجھے کیا پتا کہ وہ ڈاکو تھا، میں تو سمجھی میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ 2 آدمی پبلک باتھ روم میں تھے جو ساتھ ساتھ تھے، پھر اس نے چیک کیا تو پتا چلا کہ پانی نہیں آ رہا۔ پہلے تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجبوراً برابر والے کو آواز لگائی۔ پہلا: بھائی صاحب کیا وہاں پانی آ رہا ہے؟ دوسرا: نہیں۔ پہلا: ٹیشو پیپر ہیں؟ دوسرا: نہیں جناب۔ پہلا بولا: کوئی کاغذ اخبار؟ دوسرا: نہیں یار۔ پہلا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا: تیرے کو 50 کا پان ہے، تمہارے پاس 50 کے کھلے پیسے ہیں؟ سردار اپنی بیوی سے: آئی لو یو جانو۔ بیوی: دفع ہو جاؤ سردار، مان لینا بہن نہیں میری۔ ہیلو، یہ کیڑے مکوڑے بیچنے کی دکان ہے؟ جی ہاں فرمائیے۔ فوراً 500 مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے میرے گھر پہنچا دیجیے۔ لیکن آپ ان کا کریں گے کیا؟ دکاندار بولا: جناب میں مکان چھوڑ رہا ہوں اور مالک مکان کی خاص ہدایت ہے کہ جس حالت میں مکان لیا تھا اسی حالت میں خالی کرو۔ ایک مقدمے میں پولیس کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو ملزم کو الگ لے جا کر اسے مزید کارروائی کے سلسلے میں مناسب ترین مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر وکیل ملزم کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ چند لمحے کے بعد وہ اکیلا واپس آیا تو جج نے اس سے کہا: ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا: وہ تو بھاگ گیا، میں اسے مناسب ترین مشورہ اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ ایک مولوی اچانک سے ایک عورت سے ٹکرا گیا۔ عورت غصے سے: شرم نہیں آتی، داڑھی رکھ کر عورتوں کو ٹکرے مارتے ہو؟ مولوی غصے سے: محترمہ یہ داڑھی ہے، بریکیں نہیں۔
ایک خوبصورت لڑکی نے اپنی سہیلی سے پوچھا، اگر میرا بوائے فرینڈ مجھ سے یہ کہے کہ میں بہت نفاست سے کپڑے پہنتی ہوں تو کیا میں اسے تعریف سمجھوں؟ سہیلی بولی، تعریف سمجھنے سے پہلے اس بات کی کھوج ضرور کر لو کہ اسے دروازے سے سوراخوں میں جھانکنے کی عادت تو نہیں۔ ایک شادی کی تقریر میں جن آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی تمام لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی اور پھر بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا۔ لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو ان کو دیکھ کر جن کی چیخیں نکل گئی۔ سردار اپنے دوست سے، میں تو روزانہ روٹی مرغی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ دوست، ارے اتنی مہنگائی میں کیسے؟ سردار، بس یار گزارا ہو ہی جاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہوں اور ایک مرغی کو ڈال دیتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پہلی محبت اچانک سے ہو جاتی ہے، دوسری محبت پہلی کو بھلانے کے لیے کی جاتی ہے، تیسری محبت غصے میں انتقام لینے کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر عادت ہی ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس ایک ایسی ہی خاتون کی طرح ہے جو سالن تو بہت اچھا پکا لیتی ہو مگر اسے روٹیاں پکانی نہ آتی ہوں۔ کلاس میں کچھ بچے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اگر ٹیچر بات کرنے سے منع کر دے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں لیکن سٹوری پوری سناتے ہیں۔ شادی کیا ہے؟ شادی وہ خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیروں کا شکار ہرنیاں کرتی ہیں۔ وائرس، میرے نزدیک مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ پاکستانی ماں، میں برباد ہونا چاہتا ہوں۔ نئے دور کا نیا علاج۔ مریضہ ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے اور میں ہر وقت سوتی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کون سا موبائل فون استعمال کرتی ہیں؟ مریضہ بولی، جی نوکیا 1100۔ ڈاکٹر، میں آپ کو ایک اسمارٹ فون لکھ کر دیتا ہوں، واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لینا، نیند چین سب غرق ہو جائے گا۔ لڑکوں کے دو نیک کام۔ باجی کپڑا اٹھا لیں، بائک کے ٹائر میں چلا جائے گا۔ باجی گزر جائیں، کتا کچھ نہیں کہے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب سا اتفاق ہے، نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون کی نیند مجھے آ جاتی ہے۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا تو وہ چلانے لگی۔ چوہا اسے دیکھ کر بولا، بی بی تیری مہربانی، چیخ نہ ماری، میں پہلے ہی دل دا مریض ہاں۔ ایک پنجابی بزرگ کندھے پر بندوق لٹکائے جا رہے تھے کہ کچھ منچلے لڑکوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ ایک لڑکے نے مذاق میں پوچھا، بابا جی رے بندوق لئی پھر دے ہو، بندہ مارن تے نہیں چلے؟ جواب میں بابا جی نے ایک کمال کی بات کہی کہ پتر بندہ تے گل نال ہی مر جاندا ہے، بندوق تے سوراں لئی رکھی ہوئی ہے۔ پاکستانی اور ہندوستانی بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں، وہ سب کے سامنے اپنے میاں کو ابے گدے نہیں کہتی، اسی لیے شارٹ میں کہتی ہیں، اے جی سنتے ہو؟ آدمی، جناب آپ صرف شادی شدہ افراد کو ہی کیوں ملازمت پر رکھتے ہیں؟ افسر، کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ سچ ہے بھائی، سچ ہے۔ بیوی بولی، چلو اٹھو اور چائے بناؤ۔ شوہر اٹھ کر سیدھا باہر جانے لگا۔ بیوی، کہاں جا رہے ہو؟ شوہر، وکیل کے پاس، تم سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر واپس آیا اور چائے بنانے لگا۔ بیوی نے کہا، کیا ہوا؟ شوہر بولا، کچھ نہیں، وہ وکیل صاحب ابھی برتن دھو رہے تھے۔